السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا جائز ہے؟ اس میں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طریقے سے بتا دیا ہے کہ اس کے 8 لوگ ہوتے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی، نہ تو 9 کریں گے، نہ 10 کریں گے، نہ اس میں سے کم کریں گے، نہ زیادہ کریں گے۔ انہی لوگوں میں زکوٰۃ تقسیم ہوگی۔ 2 طرح کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم صدقات دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فرض صدقہ جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، تو یہ دینی لازمی ہے، اور ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے جو مختلف لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، مگر زکوٰۃ انہی 8 کے اندر تقسیم کرنی ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں لازمی جاننا چاہیے کیونکہ یہ علم الفرائض میں سے ہے، تو کوشش کریں جو صاحب نصاب میں خاص طور پہ وہ اس بارے میں مکمل آگاہی رکھتے ہوں تاکہ ان کی جو زکوٰۃ ہے مستحق تک پہنچے، اور کیونکہ یہ عبادت میں ہے اس لیے اس کا جاننا، جیسے نماز روزہ باقی عبادات کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے، اسی طرح سے اس کا بھی علم ہونا لازمی ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں فقیر، اور فقیر کس کو کہا جاتا ہے؟ جو مانگتا ہو، جس کے چہرے سے پتہ چلتا ہو، جس کے حال حلیے سے پتہ چلتا ہو، اور وہ جو مانگتا ہو، اور اس کے لیے کم از کم 3 لوگوں کی اس کے فقر و فاقہ کی گواہی ملتی ہو، 3 لوگوں سے، پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور یہ ایسا بندہ ہو جس کے پاس نہ کپڑا ہو، نہ کھانا ہو، نہ پہننے کے لیے، نہ رہنے کے لیے، اس کی کوئی بھی حاجت پوری نہ ہوتی ہو۔ اور دوسرا آتا ہے مسکین۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو مانگتا نہیں ہے مگر اس کے چہرے سے اس کے دیکھ کر محسوس کیا جا سکتا ہے، اس میں دوست، رشتہ دار، پڑوسی کوئی بھی ہو سکتے ہیں، 1-2 لقمے دینے سے اس کا کام نہ بنتا ہو، یعنی مسکین کو تلاش کرنا پڑتا ہے، یہ خود نہ بتاتے ہوں، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، اور یہ مسکین کی ڈیفینیشن ہم علاقے کے حساب سے دیکھیں گے کون سے علاقے میں رہتا ہے۔ ہر علاقے کے مسکین الگ طرح کے ہوتے ہیں، مثلا پاکستان کا مسکین اس کے پاس گاڑی تو نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے اگر باہر کی کنٹری میں دیکھا جائے تو وہاں پہ گاڑی ہونا ایک نارمل بات ہے، یا پھر اے سی ہونا باہر کی کنٹری میں ایک نارمل بات ہے، یا ان کے لباس کے اندر کوٹ ہونا لازمی بات ہے کیونکہ وہاں سردی پڑتی ہے۔ تو یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پاس گاڑی ہے، یہ کوٹ پینٹ پہنا ہوا ہے، یا پھر اس کے پاس اے سی ہے تو یہ مسکین نہیں ہے۔ کچھ علاقوں میں یہ چیزیں اتنی سستی ہوتی ہیں کہ وہ اور باقی اس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہیں تو وہ مسکین میں آتا ہے، مگر اسی طرح سے اگر اپوزٹ پاکستان انڈیا میں دیکھا جائے تو گاڑی، اے سی اور اس طرح کی چیزیں لگژری میں آتی ہیں تو یہ مسکین نہیں ہوگا۔ یہ پھر اس طریقے سے ہمیں اس کو الگ کرنا پڑے گا کہ مسکین اس علاقے کے حساب سے دیکھا جائے گا کہ وہ کتنی ضروریات زندگی اس کے پاس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مصیبت زدہ۔ مصیبت کسی کو کوئی بھی آئی ہو تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مثلا چوری ہو گئی ہے، بزنس ڈوب گیا ہے، یا کوئی گھر کے کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی بھی حادثہ ہو گیا ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ دوسرا آتا ہے، اس کے علاوہ آتا ہے مقروض۔ مقروض کس قسم کا ہوگا؟ جس نے خود یا تو قرض لیا ہو یا پھر کسی کی قرض کی ادائیگی کرنے کے لیے اس نے ذمہ داری لی ہو، تو دونوں صورتوں میں ایسے بندے کو دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ایسے بالکل نہیں ہوگا کہ کوئی قرض ایسے لیتا اور فضول کاموں میں خرچ کرتا ہو، یا بیجا خرچ کرتا ہو، یا بچوں کی پڑھائی کے لیے قرض لینا شروع کر، یعنی کہ اپنی ضروریات کو خود بڑھا دیا ہو یا اسراف کی شکل میں، تو ایسے کو مسکین نے ایسے کو مقروض نہیں کہیں گے۔ اس کے علاوہ ضمانت بھرنے والے کی بھی مدد کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ اور اس کے علاوہ جو نو مسلم ہوتے ہیں، جو نیو مسلمان ہوتے ہیں، ابھی اسلام قبول کرتے ہیں تو اس کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو اس ایسے غیر مسلم جن کے دل میں اسلام کے لیے نرم حصہ ہوتا ہے تو ان کو تحفے تحائف یا کسی شکل میں بھی ان کی مدد کر کے زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی ضروریات کو، تاکہ وہ اسلام کے قریب ہوں، اس طریقے سے بھی زکوٰۃ کی رقم ان پہ دینا جائز ہے۔ اس کے علاوہ غلام اگر کوئی ہے تو اس کی آزادی کے لیے، اگر کوئی قیدی ہے بلا وجہ، حکومت چاہے مسلم ہے یا نان مسلم ہے، اگر اس پہ کوئی الزام لگا ہے، بے گناہ ہے، تو اس کو آزاد کروانے کے لیے، اس کی رہائی کے لیے جو ہے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اور جہاد کے اندر جو ہے دعوت اور تبلیغ کے اداروں کو دیا جا سکتا ہے، اور جنگ کی صورت میں حج اور عمرے، خاص طور پہ حج و عمرے کے علاوہ حج اور عمرہ کے میں بھی شامل، اسی میں شامل ہوتا ہے۔ اور علماء کے نزدیک جو بتایا جاتا ہے نا، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی تیاری کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، مثلا دینی کتابوں کے لیے،
دینی مدارس کے لیے، ان کی تعمیر کے لیے، ان کی جو مینٹیننس کے لیے، ان کی ارینجمنٹ کے لیے اور دین کے کاموں کے لیے جو بھی رقم استعمال ہوتی ہے جہاد فی سبیل اللہ آتی ہے تو اس میں زکوٰۃ لگتی ہے۔ اور اگر سفر میں ہو کوئی مسافر تو اس کو اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، خواہ وہ اپنے گھر میں کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، تو پردیس میں اگر اس کو کوئی ضرورت پڑ گئی ہے ٹکٹ کی یا کسی چیز کی بھی تو اس میں زکوٰۃ کی رقم سے اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور زکوٰۃ صرف مسلم کو دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ زکوٰۃ کے لیے خاص کیٹیگری بتائی جاتی ہے۔ مگر یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی اگر اسلام کی طرف آنا چاہتا ہے تو اس کو گفٹ کی شکل میں دیا جا سکتا ہے۔ اور ایک اور بات جو اپنے ذہن میں رکھے کہ زکوٰۃ ساروں میں تقسیم کرنا لازمی نہیں ہے یا پھر کسی ایک کو ساری دینا لازمی نہیں ہے، تو دونوں ہی سچویشن کے حساب سے جو آپ کے سامنے سچویشن ہو آپ اس میں دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ ہمیشہ انکم پر نہیں سیونگ پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور شریعت نہیں چاہتی کہ جو کمایا ہے وہ لے لیا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں ہر معاملے میں، تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کمایا ہے وہ اس کو خرچ کریں بہترین طریقے سے، اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، اچھا رہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر حکمت سے خرچ کرنے کا کہا ہے۔ جو بچا کے رکھا ہے، جو خرچ کرنا چاہتے ہیں، جو ضرورت ہے ضرور خریدیں، ضرور کھائیں، بٹ جو بچا کے رکھا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، ساری سیونگ نہیں، صرف جو بچا کے رکھا جاتا ہے اس کی بھی ایک خاص مقدار ہوتی ہے، اس میں زکوٰۃ لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اس کو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔